السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ارسلان سیال مسجد نبوی میں آپ سب سے مخاطب ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما هو اہلہ۔ بہت سے دوست پوچھ رہے ہیں کہ گزشتہ کل مسجد نبوی میں جو ہنگامہ آرائی ہوئی وہ مسجد سے اندر ہوئی، مسجد سے باہر ہوئی۔ میں آپ لوگوں کو مسجد نبوی کا مختصر سا نقشہ سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تمام معاملہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ مسجد نبوی کے چاروں جانب جب آپ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار مدینہ لائے، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سبز رنگ کی دیوار ہے، سبز رنگ کی ایک گرل لگی ہوئی ہے مسجد نبوی کے چاروں جانب۔ یہ گرل مسجد نبوی کی باؤنڈری وال ہے۔ اس باؤنڈری وال سے اندر جب آپ آ جاتے ہیں تو یہ مسجد نبوی کا صحن ہے، ٹھیک ہے۔ اس صحن کی علامت یہ ہے کہ اس میں چھتریاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس صحن کے بعد پھر آگے جو ہے وہ کورڈ ایریا ہے، جیسے ہمارے پاکستان میں مساجد ہوتی ہیں ان میں کورڈ ایریا ہوتا ہے، اور اس کے بعد مسجد کا برآمدہ یا صحن ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر باہر بیرونی دیوار ہوتی ہے۔ اب کون سا حصہ مسجد میں آتا ہے، کون سا حصہ مسجد میں نہیں آتا ہے، میں نے آج صبح یہاں کی باقاعدہ انتظامیہ سے آ کے پوچھا کہ جی یہ صحن جو ہے یہ مسجد میں شمار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا مسجد کی ابتدا آپ لوگ کہاں سے کرتے ہیں۔ میں نے باقاعدہ یہاں کی انتظامیہ سے پوچھا، انتظامیہ کا کہنا تھا کہ جو چاروں جانب آپ یہ جو چار دیواری دیکھ رہے ہیں یہ سبز رنگ کی، اس چار دیواری سے اندر جو ہے مسجد ہے۔ اب بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہو رہا ہے کہ جی لوگوں نے تو یہاں پہ جوتے پہنے ہوئے ہیں ویڈیوز میں، تو وہ جوتوں والی جگہ تو مسجد میں نہیں ہو سکتی۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت مسجد نبوی میں یہ چیز رواج پا چکی ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں پہ قالین نہیں ہوگا وہاں پہ لوگ جوتا پہن کے چلیں گے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ دیکھیں یہ سب نے جوتا پہنا ہوا ہے، آپ دیکھیں گے۔ یہ میں آپ کو باب السلام جہاں سے روزہ شریف پہ انٹر ہوتے ہیں میں آپ کو وہاں لے کے جاتا ہوں، وہاں تک لوگوں نے جوتے پہنے ہوئے، یعنی صرف جس جگہ نماز پڑھنی ہوتی ہے اس جگہ جوتا اتارتے ہیں، اس کے علاوہ ہر جگہ لوگوں نے جوتا پہنا ہوا ہوگا، اگرچہ یہ خلاف ادب ہے لیکن بہرحال یہ چیز رواج پا چکی ہے۔ یہ دوسری چیز ہوگی۔ پہلی چیز یہ کہ مسجد سبز گیٹ سے اندر تمام کی تمام مسجد ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ جوتا پہنا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مسجد نہیں ہے، سب نے جوتے پہنے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیا خواتین کیا مرد۔ یہ باب السلام ہے سامنے، جہاں سے اندر ہم روضہ شریف میں موضع شریف میں حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب جوتے پہنے ہوئے ہیں۔ یہ عربوں میں یہ چیز پہلے عربوں کے اندر آئی، اور اس کے بعد یہ چیز اب ہم عجمیوں کے اندر بھی آ چکی ہے کہ یہاں پہ جوتا پہنتے ہیں۔ ہاں بعض لوگ احتیاط کرتے ہیں کہ انہوں نے مسجد کے لیے الگ جوتا رکھا ہوا ہوتا ہے، کہ وہ غلطی میں لوگوں کو ڈالا جا رہا ہے کہ جی جوتے پہنے ہوئے تھے مسجد نہیں تھی۔ خدا را غلط پروپیگنڈے سے بچیے۔ یہ دو باتیں ہو گئی، پہلی بات مسجد نبوی کی حدود، اور دوسری بات جوتے پہننے والی جگہ مسجد ہے یہ۔ تیسری بات یہ کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ واقعہ تو ایئرپورٹ پہ ہوا ہے، یہ واقعہ تو فلاں جگہ ہوا ہے۔ ممکن ہے ایئرپورٹ سے بھی ایسے واقعات ہوں، لیکن ہم نے خود جو دیکھا عصر کے بعد وہ اس کارنر میں، ہم نے اس جگہ پہ دیکھا، تو یہ عین مسجد نبوی کا حصہ ہے۔ خدارا میں بس آپ لوگوں کو اتنا کہوں گا کہ عذر گناہ بدتر از گناہ کا مصداق نہ بنے۔ جو غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ ہم پوری قوم کو معاف فرمائے، لیکن وہ ساتھی جو اس غلطی کو دفاع کر رہے ہیں، خدارا دوسروں کا گناہ اپنے کندھے پہ مت لائیے، اپنے نامہ اعمال میں دوسرے کو گناہ مت ڈالیے۔ کسی دوسرے نے گناہ کیا، جنہوں نے کیا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، آپ ان کا دفاع کر کے اپنے نامہ اعمال میں اس گناہ کو شامل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خدا را اس چیز سے بچیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار مدینہ لے کے آئے، ادب اور احترام کے ساتھ مدینہ لے کے آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔